پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ اس وقت گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں، اور اگر ہم معاشی حالات کی بات کریں تو پاکستان چند دن کا مہمان رہ گیا ہے اگر معاشی صورتحال کی بات کی جائے تو، کیونکہ یہ چند دن جب گزریں گے تو پاکستان آٹومیٹیکلی دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور آج بروز جمعہ جو فیکٹ سامنے آئے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، انہوں نے تو نئے ہوشربا انکشافات کر دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین آج تھوڑا آؤٹ ڈور کرنی پڑ رہی ہے ویڈیو، کیونکہ ٹھنڈ رہی ہے آپ کو پتہ ہے، اور آج تھوڑی دھوپ نکلی ہے، تو میں نے کہا کہ آج باہر بیٹھ کے ویڈیو کر لی جائے۔ ویڈیو کے اندر تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی جو خوفناک صورتحال ہے معاشی، اس حوالے سے کچھ اہم اپڈیٹس ہیں۔ دوسری ٹیکنوکریٹ حکومت کس کی خواہش پر لائی جا رہی ہے، اس حوالے سے اوریہ مقبول جان صاحب نے جو ہے وہ بڑا اہم انکشاف کیا ہے، وہ کچھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ اور آخر پر کپتان نے جو غداروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے ایک تو آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور دوسرا آپ کو ایک سٹوری سنانی ہے۔ وہ ملا نصیر الدین صاحب تھے نا، ان کی یہ کہانی ہے، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملا نصیر الدین نے اچھا سا گدھا خریدا، گھر لا کر اسے نہلایا دھلایا، گھمایا پھرایا، اور پھر خوب اس کی جو ہے نا وہ خاطر مدارت ملا نصیر الدین نے کی۔ اللہ جانے پھر ملا نصیر الدین کو کیا سوجی کہ اس نے گدھے کو کاندھے پر لاد کر وہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا، اس سیڑھی سے چھت پر چڑھایا۔ اونچا منصب جب گدھے کو ملا چھت پہ، ظاہری بات ہے گدھا پہنچ گیا، گدھا کبھی چھت پہ گیا ہی نہیں تھا، وہ اونچا منصب پا کر نا گدھا بڑا خوش ہوا۔ مگر پھر اسے اتنی بلندی دیکھ کے کہ اوپر کھڑا تھا نا، تو ڈر لگنا شروع ہو گیا، وہ گھبرایا۔ پہلے تو اس نے چھت کو ہر کونے تک دوڑ لگائی کہ میں اس کونے سے نیچے اتر جاؤں یا اس کونے سے نیچے اتر جاؤں۔ جب اسے کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے ملا نصیر الدین کا جو گھر تھا نا، اس سے اپنے کھروں کی جو چھت ہے اس کو ادھیڑنے لگ گیا۔ اس وقت ظاہری بات ہے کہ وہ جو زمانہ تھا، چھتیں کچی ہوا کرتی تھیں۔ جب اس نے یہ سارا کچھ کیا، مٹی اور گارے کی چھت تھی، کب تک گدھے کی دولتیاں ہائی جمپوں اور فلائنگ ککس کا مقابلہ کرتی۔ جلد ہی گدھے نے اس میں چھید کر دیے۔ بڑے بڑے سوراخ جب ہوئے تو گدھا جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر کر چانگوں، جو اس کی چاروں ٹانگیں تھیں، چاروں ٹانگیں وہ توڑوا بیٹھا۔ اوپر سے باقی جو اس کی بچی کچی چھت تھی، وہ کیونکہ نیچے جب گرا تو اوپر سے وہ بھی گر گئی۔ اور پھر جو ہے وہ پڑوسی جمع ہوئے اور ملا سے ہمدردی جتانے لگے۔ تو ملا نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ جو کام ہوا ہے نا، اس میں میرے لیے بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جو گدھا ہے اس کو کبھی بھی مقام بالا پر نہیں لے جانا چاہیے، ورنہ گدھا نہ صرف اپنا نقصان کرائے گا بلکہ مقام بالا کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ یہ جو میں نے کہانی آپ کو 2-3 منٹ کی سنائی ہے نا، اس کا پاکستان کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خبر لے لیں جی، معاشی حالات اس وقت بالکل جو ہے وہ خطرناک ہو چکے ہیں، اور اگر میں اس وقت آپ کو ریزروز کی بات کروں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے جو ہمارے ریزروز پاکستان کی بلند ترین سطح پر تھے، یعنی 16.2 بلین ڈالرز، وہ آج کے دن 5.8 بلین ڈالرز پر پہنچ چکے ہیں۔ اور میں آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتا ہوں کہ آدھا بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارا ہفتے کا خرچ ہوتا ہے، اور ابھی دور دور تک کہیں سے بھی کوئی امداد آنے کے چانسز نہیں ہے کہ یہاں سے پیسے آئیں گے تو ہم جو ہے وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کر لیں گے، یہاں سے پیسے آئیں گے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن کر لیں گے۔ اور اس پوری صورتحال پہ ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اپنے امام خمینی یعنی نواز شریف جی، مفاہمتی گرو زرداری جی، شباز پیٹ شباز شریف جی، پھونکوں والی سرکار مولانا جی اینڈ کمپنی، سب کو انتہائی خوشی اور فخر سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے خزانے میں 5.5 ارب ڈالر، وہ بھی پاکستان کے اپنے نہیں ہیں، کسی اور کے پڑے ہیں، اور ہم نے اگلے 3 ماہ میں 8.25 ارب ڈالر قرضوں کی قسطیں دینی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، اور ذرا اور اپڈیٹ لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ انڈس موٹر
جو ہے وہ اس نے اناؤنس کر دیا ہے ٹیمپریری شٹ ڈاؤن اٹس پروڈکشن پلانٹ. پاکستان ڈکلیئرڈ, یہ دوسری خبر لے لیں, پاکستان ڈکلیئرڈ سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو کنٹری ان ساؤتھ ایشیا. تیسری لے لیں جی, پاکستانز ڈیبٹ اسکائی راکٹس ٹو RS 62.5 ٹریلینز. جیز نے چوتھی خبر لے لیں جی کہ اپنے ان کے 10,000 ٹاورز پاکستان میں جو ہے انہیں بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے. 417 کنٹینرز جن کی مالیت 1.5 بلین ہے, وہ اس وقت ڈالرز کی شارٹیج کی وجہ سے قاسم پورٹ پر سٹک ہو چکے ہیں. چھٹی خبر لے لیں کہ پاکستان ایٹ رسک آف کرنسی کرائسس. جاپان نے بھی یہ وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں. اور پھر مریم نواز کی ایک آپ کو وہ یاد ہوگی, وہ کہا کرتی تھی کہ آپ کی دوائی, آپ کی روٹی, آپ کی بجلی مہنگی ہونے سے صرف اس حکومت کو فرق پڑے گا جو آپ کے ووٹ سے اقتدار میں آئے گی. آپ کی مرضی کے خلاف آئی حکومت کبھی آپ کی خیر خواہ نہیں ہوگی. میں اس بات پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوں کہ مریم نواز یہ بات بالکل درست کیا کرتی تھی, کیونکہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت چور راستے سے آئی تھی اس کو نہ مہنگی دوائی سے کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ پیٹرول مہنگا ہونے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ روٹی مہنگی ہونے سے کوئی فرق پڑ رہی ہے, اور نہ ہی بجلی مہنگے ہونے سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑ رہا ہے. تو اس سے بہتر تو عمران خان تھا نا, جو کم از کم ہمیں بتاتا تو تھا کہ معاملات خراب ہیں, سنبھل جائیں گے, لیکن ان سے بالکل معاملات جو ہے وہ نہیں سنبھل رہے. اب ایک آخری خبر لے لیں, اور وہ خبر ہے جی, اور یہ مقبول جان صاحب نے بریک کی ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے وہ کن 3 قوتوں کی خواہش پر جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. وہ اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں, سیاست.pk نے اپنے پیج پر بھی لگائی ہے خبر, کہ پہلی جو طاقت ہے وہ امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ نئی دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو افغانستان سے لڑانا چاہتا ہے. اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آئے اور ان کے ذریعے وہ اپنی جنگ جو ہے وہ لانچ کر سکیں. دوسری طاقت ٹیکنوکریٹ حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ لڑی جائے گی افغانستان اور پاکستان کے بارڈرز پر, یا افغانستان کے اندر جنگ پاکستان کے کندھے پر بندوق رکھ کے لڑی جائے گی, تو اس میں جو امریکی امداد ملے گی, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, بلاول صاحب نے یہ اندیا دیا تھا کہ امریکہ امداد کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں, تو امریکہ کو اسٹیبلشمنٹ کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور تیسری جو قوت ہے وہ پی ڈی ایم ہے اس وقت, جو پی ڈی ایم اتحاد چوروں کا ٹولہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھا ہے. کیونکہ اس وقت جو میں نے گدھے والی سٹوری آپ کو سنائی تھی, جس طریقے سے انہوں نے وہ چھت جو پاکستان کو انہوں نے اکھیڑا ہے نا, جگہ جگہ سوراخ کیے اور تباہی لگائی ہے پاکستان کی, اب وہ ایسے کور نہیں ہونی, وہ سیاسی شہید بن کے ہی کور ہونی ہے. اور یہ انگلی کٹا کے اپنی یہ چھوٹی انگلی اور شہید بننا چاہ رہے ہیں, اسی لیے صرف ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور عمران خان صاحب جب تک نہیں مانیں گے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے, اس ملک میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں آتا. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات آتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.